پریشان ہونا چھوڑیے، جینا شروع کیجیے۔ اس کے مصنف ہیں ڈیل کارنیگی اور اس کا ترجمہ کیا ہے شاہد حمید نے۔ ہاؤ ٹو اسٹاپ ورنگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ، یہ انگلش میں نام ہے اس کتاب کی۔ کروڑوں کاپیاں بک چکی ہیں اب تک۔ اپنے دن کا کام دعا سے شروع کریں۔ اے خدا، معمول کے مطابق آج کی روٹی دے۔ آج کی روٹی ہی صرف واحد روٹی ہے جو کہ آپ حتی الامکان کھا سکتے ہیں۔ کل کی کوئی فکر نہ کرو، وہ اپنی فکر آپ کر لے گا۔ آپ کے لیے صرف آج کی فکر کافی ہے۔ اپنے اہل و عیال کی فلاح بہبودی کے لیے ہمیں کل کی فکر کرنی چاہیے۔ اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ نہ کچھ روپیہ پس انداز کرنا چاہیے۔ ہمیں ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کے لیے تجویزیں سوچنے اور تیاری کرنی چاہیے۔ بجائے ارشاد آپ کو ایسا ضرور کرنا چاہیے۔ آپ بڑی خوشی سے کل کی فکر کیجئے، تجویزیں سوچئے، تیاریاں کیجئے، لیکن پریشانی اور تردد کی کیا ضرورت ہے؟ فوجی جنرل نے کہا، اگر کوئی جہاز ڈوب جائے تو میں اسے واپس نہیں لا سکتا۔ اگر یہ ڈوب رہا ہے میں اسے بچا نہیں سکتا۔ میں ماضی کے متعلق پریشان ہونے کے بجائے مستقبل کے متعلق سوچنے پہ اپنا وقت زیادہ اچھی طرح صرف کر سکتا ہوں۔ اگر میں ان چیزوں کے سامنے جھک جاؤں گا تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ اچھی اور بری سوچ میں فرق کیا ہے؟ اچھی سوچ نتیجوں پہ غور کرتی ہے اور منطقی اور تعمیری منصوبہ بندی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اس کے برعکس برا سوچ بچار اکثر اعصابی کشمکش اور شکست پہ لے جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک مشورہ دیا جس نے میری کایا پلٹ دی۔ میرا مکمل معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے بتایا، آپ کی ساری مشکلات و تکلیف ذہنی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے مشورہ دیا اور اس دن سے میں اس پہ عمل کر رہا ہوں۔ ایک وقت میں ایک ذرہ، ایک وقت میں ایک کام۔ صرف وہی انسان خوش رہ سکے گا جو یقین کے ساتھ یہ کہہ سکے گا، میں مالک ہوں اس دن کا۔ پریشانی کے متعلق آپ کو سب سے پہلی چیز جو جاننی چاہیے کہ اگر آپ فکر و تردد سے بچنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں پہ عمل کیجیے۔ ماضی اور مستقبل کے دروازے بند کر دیجیے۔ آج کے دن کے متعلق سوچئے اور آج کا دن گزاریے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے مشورہ دیا اور اس دن سے میں اس پہ عمل کر رہا ہوں۔ ایک وقت میں ایک ذرہ، ایک وقت میں ایک کام۔ جو کچھ بیت چکا ہے اس پر رضامند ہو لیتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہ جاتی جس کا چھن جانے کا اندیشہ ہو۔ بدترین کو بہترین بنانے کی کوشش کرو، اس کے لیے لائے عمل تیار۔ اصول یہ ہے، اگر آپ کو کوئی پریشانی کا مسئلہ درپیش ہوا تو آپ 3 باتیں پوچھئے۔ نمبر 1، آپ اپنے آپ سے پوچھئے بدترین کیا واقعہ پذیر ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی ہے تو اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پھر سکون اور اطمینان کے ساتھ بدترین کو بہترین بنانے کی کوشش کیجیے۔ پریشانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جوانی میں انتقال کر جاتے ہیں۔ پریشانی کی وجہ ڈر اور خوف ہے۔ پریشانی آپ کی اعصابی کشمکش کا شکار بنا دیتی ہے اور آپ کے معدے کے اعصاب پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تفکرات سے دل پر اثرات ہوتے ہیں۔ تفکرات سے خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ تفکرات گھٹیے کی علامت بن سکتے ہیں۔ تفکرات یا نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے ازواجی زندگی متاثر ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، تنہائی اور پریشانی کا شکار ہوتا ہے، طویل نفرت ہو جاتی ہے۔ پریشانیاں دانتوں کو بھی کمزور کر سکتی ہیں۔ آرام اور تفریح، صحت مند مذہب، نیند، موسیقی اور قہقہہ سکون اور تفریح کی قوتیں ہیں۔ خدا پر ایمان رکھو، اچھی طرح سونا سیکھو، اچھی موسیقی سے پیار کرو، زندگی کے مزاحیہ پہلو پر نظر رکھو، پھر صحت، راحت اور تندرستی تمہاری ہو کر رہے گی۔
اگر آپ نے افسردہ اور پریشان ہونا نہ چھوڑا تو بہت سی دوسری الجھنیں آپ پہ غالب آ جائیں گی۔ بہت کم چیزیں اتنی جلد عورتوں کو بڑھاپے کی منزل تک پہنچا سکتی ہیں اور خد و خال بگاڑ سکتی ہیں جس قدر فکریں اور پریشانیاں۔ ولیم جیمز لکھتا ہے، اللہ تعالی ہمارے گناہ بخش سکتا ہے لیکن اعصابی نظام کبھی معاف نہیں کرتا۔ جب چین کے ظالم جنگی رہنما اپنے قیدیوں کو ستانا اور اذیت دینا چاہتے تھے تو وہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پانی کے ایک ٹب کے نیچے بٹھا دیتے تھے جس سے مسلسل قطرہ قطرہ پانی ٹپکتا رہتا تھا، ٹپ ٹپ دن رات ٹپکتا تھا۔ پانی کے یہ قطرات سر پر متواتر ٹپکنے سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ہتھوڑے کی ضربیں پڑ رہی ہیں۔ اس طریقے سے لوگوں کے ہوش و حواس زائل ہو جاتے تھے۔ پریشانیاں اور الجھنیں قطرہ قطرہ پانی ٹپکنے کے مانند ہے۔ پریشانیوں کی یہ مسلسل ٹپ ٹپ انسانوں کو جنون اور خودکشی کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ اگر آپ پریشانیوں سے گریز کرنا چاہتے ہیں تو مستقبل کے متعلق فکر نہ کیجیے، نہ ماضی کے متعلق سوچیے۔ ہر روز صرف سونے کے وقت تک زندگی بسر کیجیے۔ جب مشکلات آپ پر حاوی ہو جائیں تو آپ اپنے آپ سے سوال کیجیے، اس مسئلے کو حل نہ کر سکا تو بدترین نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ اگر ضرورت پڑے تو بدترین کو ذہنی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیے، پھر سکون اور اطمینان سے بدترین کو بہترین بنانے کی کوشش کیجیے۔ اور اس بات کو یاد رکھیے کہ آپ کی پریشانی کی وجہ سے آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، اور یاد رکھیے جو لوگ پریشانی کا مقابلہ کرنا نہیں جانتے وہ جوانی میں مر جاتے ہیں۔ حصہ دوم، پریشانیوں کا تجزیہ کرنے کی بنیادی ٹیکنیک۔ پریشانیوں کے تجزیے کے 3 بنیادی نقطے ذہن نشین کر لینے چاہیے۔ نمبر 1، غم و فکر اور پریشانیوں سے جن واقعات و حقائق کا تعلق ہوا انہیں معلوم کیجیے۔ نمبر 2، ان حقائق اور واقعات کا تجزیہ کیجیے۔ نمبر 3، کسی فیصلے پہ پہنچیے اور پھر اس فیصلے کے مطابق عمل کیجیے۔ اگر کوئی شخص دیانتداری اور غیر جانبداری سے حقائق معلوم کرنے کی کوشش کرے تو عموماً پریشانیاں حقائق کی روشنی میں بخارات بن کر اڑ جائیں گی۔